اب صبر کے لیے کچھ چیزیں تو ہم نے دیکھی. ان 4-5 چیزوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. خوف، بھوک، مال کی کمی، نفس کی کمی، پھلوں کی کمی. تو جہاں مال کی کمی ہے اور نفس کی کمی، وہاں اس کے آگے ڈیش ڈال کے غم کر لیں. خوف کے علاوہ غم، صدمے اور غم جو ہے، ٹھیک. اور ثمرات کے آگے بھی غم آ جاتا ہے، یعنی کمی میں غم آتا ہے. نقص من الاموال والانفس والثمرات، ٹھیک. 3 چیزوں کی کمی. تو جب کمی ہوتی کسی چیز کی، کوئی چیز ہم لوز کر جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ غم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک. تو غم کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، خوف کے وقت کیا کرتے ہیں، اور بھوک کے وقت کیا کرتے ہیں. یعنی بھوک جو ہے یہ ایک بدنی تکلیف ہے نا، جسمانی تکلیف ہے. خوف ایک نفسیاتی مرحلہ ہے، ٹھیک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور سچویشنز ہوتی ہیں، جیسے اگر کوئی ہمیں غصہ دلا رہا ہے، اس کو آپ کس میں ڈالیں گے؟ امتحان تو ان 5 چیزوں میں ہی ہوتے ہیں نا. اشتعال کوئی دلا رہا ہے آپ کو، کوئی چھیڑ رہا ہے، بے وجہ چھیڑ رہا ہے. آپ نے حجاب پہنا نیا نیا، اس پہ کوئی چھیڑ رہا ہے. آپ کو نقاب پہنے پہ کوئی چھیڑ رہا ہے. کوئی آپ کے قرآن پڑھنے پر آپ کو غصہ دلا رہا ہے کہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا. جی، یہ آپ کو ایک طرح سے غم ہوتا ہے اس وقت. تو جب کوئی اشتعال دلایا آپ کو، بھڑکایا آپ کو، غصہ دلایا آپ کو، تو اس وقت کیا کرنا ہے، کس طرح اس سے کوپ کرنا ہے. اچھا، اشتعال کس کس چیز پر ہوتا ہے یہ بھی اگر ہم دیکھیں. بس آپ سو رہے ہیں اور کوئی آپ کے چارپائی سے ہر وقت ٹکرا کے گزر رہا ہے، یا زور سے دروازہ بند کر رہا ہے، یا پنکھا بند کر کے چلا گیا، یا ابھی آپ سوئے اور بے وجہ آپ کو جگا رہے ہیں. تو ان ساری باتوں سے ہم مشتعل ہوتے ہیں نا. تو اشتعال کے مواقع جو ہیں ان پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے. پھر کوئی برا برتاؤ کر رہا ہے. برا برتاؤ میں کیا آتا ہے؟ مثلا کوئی سچویشن، برا برتاؤ ڈیفائن کریں. جی، آپ روڈلی بات کر رہا ہے. مثلا درزی کے ساتھ آپ لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ اس نے کپڑے دینے کا وعدہ کیا تھا اور نہیں دیے، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ برے برتاؤ کی ایک مثال ہو سکتی ہے اگر اس سے آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی. مذاق اڑانا، تانے دینا، عیب چینی کرنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے دوسرے کو ذلیل کرنا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک تو نا بڑی بڑی باتیں، اور ایک ہے بڑی باتیں تو بہت ہی بڑی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف نہ کرنا کسی کو. تم نے یہ گلاس یہاں کیوں رکھ دیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. زندگی حرام کیے رکھنا. عموماً ساس بہو کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے گھر میں؟ برے برتاؤ پہ. برتاؤ اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح ہم کب مشتعل ہوتے ہیں؟ جب انا پہ چوٹ لگتی. مثلا انا پہ کب چوٹ لگتی، کیسے لگتی؟ جب کوئی برے کام سے روکے یا کوئی نصیحت کرے. اور کب چوٹ لگتی؟ اگر کوئی ہمارے یعنی کہ لیول سے یا اسٹیٹس سے کم درجے کا کام کرنے کو کہہ دے. لو، میں جھاڑو لگاؤں؟ میں تمہیں جھاڑو والی نظر آئی ہوں؟ واش روم صاف کرو؟ یہ تو میرا کام ہی نہیں، تو کبھی کیا نہیں ہم نے. تو انا پہ چوٹ لگی نا. دوسروں کے سامنے کسی کو ڈانٹ پڑ جانا، اس سے بہت انا پہ چوٹ لگتی ہے. آپ نے ڈانٹنا تھا تو الگ ڈانٹتے، سب کے سامنے کیوں ڈانٹا؟ ٹھیک ہے. اور ہاں جی، ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سن نہیں رہا تو اس سے بھی انا پہ چوٹ لگ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب مواقع پر ہمارے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے مواقع صبر کے مواقع ہوتے ہیں. یا ہم بھڑک اٹھتے ہیں، یا شکایتی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، یا جزا فضا کرنے لگتے ہیں، فرسٹریشن نکالتے ہیں، مختلف طریقے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہم سب کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ قابو کیسے پائیں، کیونکہ صبر سے ہی کامیابی ملتی ہے. صبر سے ہی کامیابی، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کی کامیابیاں بھی صبر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. مثلا بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. بنی اسرائیل کو امامت کب ملی؟ جب انہوں نے صبر کیا. جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ پورا ہوا. اور
چادر کھینچی تھی, اسمائل کیا. یس, اگر ہماری کوئی چادر کھینچے تو, یا ہمارا کوئی نقاب کھینچے یا کوئی اسکارف کھینچے, کیا ری ایکشن ہوگا؟ جی. اجر کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جسمانی صحت اور ہر لحاظ سے ہماری جو صحت ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے, پروڈکٹیوٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم مطلب نیگیٹو ریئیکشنز ہیں ان کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہائی بلڈ پریشرز اور ڈفرینٹ طرح کی جو ہماری نفسیاتی پرابلمز ہیں وہ یوزلی اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں, نیگیٹو ریئیکشنز ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ لوگ ان ساری سچویشنز کو لکھ لیجئے. پھر یہ ہے کہ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, عام طور پر اپنا انالیسس کر لیجئے کیا ہونا چاہیے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے ایک لیکچر سن کے, ہم سے غلطیاں ہوں گی, لیکن ہر غلطی کے بعد اگر ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. کہ ہم پھسلے تو کیوں پھسلے, ٹکرائے تو کیوں ٹکرائے, کیا وجہ تھی, اور اپنے آپ کو تعویل دے کے جسٹیفائی نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے. بات پھر وہی ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو اپنا تزکیہ کرتا جائے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا, وہ کامیاب ہو گیا. اور تزکیہ یہی ہوتا ہے, مسلسل پیوریفیکیشن. ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. یہ غلطیاں کب سامنے آتی ہیں اچھل کے چھلک کے, کب آتی ہیں؟ جب کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آتی ہے. عام حالات میں, نارمل حالات میں, جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس صبر کی ضرورت ہے؟ بس بیٹھے, ٹھیک ہے تھوڑی بہت گرمی لگ رہی ہوگی مگر اتنی بھی نہیں, کام چل ہی رہا ہے. ہو سکتا بھوک لگ رہی ہو سکتا نیند آ رہی ہو, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن جب کوئی چیز ہمیں واقعی پنچ کر جاتی ہے, واقعی تکلیف دے جاتی ہے, اندر سے تڑپا دیتی ہے, اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, کیا کرتے ہیں اگر ہم اپنا سچائی کے ساتھ جائزہ لے لینا کہ ہم یہ کرتے ہیں, اور پھر اپنی غلطی مان جائیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, تب اصلاح شروع ہوگی, تب ترقی شروع ہوگی, تب تزکیہ کا عمل آئے گا کہ ہاں اگلی دفعہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے. کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ملتے جلتے ہیں, ہمارے گھر والے ہوتے ہیں, ہمارے دوست احباب, عموماً اسی سرکل میں ہم ہوتے ہیں ایک مخصوص, اور وہی سچویشنز کم و بیش روز پیش آ رہی ہوتی ہیں یا نہیں. اگر ہم قرآن پڑھ کے تھوڑا بہت چینج ہو رہے ہیں, کیا گھر والے چینج ہو رہے ہیں؟ وہ تو وہی ہے, وہ تو نہیں پڑھ رہے. انہوں نے تو وہ باتیں نہیں سیکھی جو آپ نے باہر نکل کے سیکھ لی, چاہے دنیا کی ایجوکیشن سے سیکھی یا دین کی ایجوکیشن سے سیکھی, انہوں نے تو نہیں سیکھی. اچھا چلے, ہو سکتا ہے آپ کے سب گھر والے بہت پڑھے لکھے, بہت سمجھدار, بہت اچھے لوگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ان سے. ہو سکتا ہے سروینٹس کے ساتھ بہت مسئلہ, انہوں نے وہ سب نہیں سیکھا, ان کو پڑھنے کے وہ مواقع نہیں ملے, ان کو وہ سب تربیت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا, تو اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ تو وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ سچویشن یہ پیش آئی, میں نے یہ کیا, سنت کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا نہیں, آئندہ کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت. جب یہ صورت پیش آنے لگے تو میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے. مثلا جو لوگ بیمار ہوتے ہیں نا, حقیقت میں ہم بیمار لوگ ہیں اخلاقی اعتبار سے, تو جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, مثلا شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں, تو جب ان کی شوگر لو ہونے لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں. بلڈ پریشر کا مریض ہوتے ہیں, جب ان کا ہائی ہونے لگتا ہے تو کچھ کرتے ہیں. ان کو پتا چل جاتا نا کہ ہائی ہو رہا ہے, کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو, نہیں نہیں ایسے ہی بس غلط فہمی ہے, کچھ نہیں ہے مجھے. علاج کرتے ہیں نا. پھر جو چیز سوٹ کر جاتی ہے نا ان کو, تو آئندہ وہ اسی علاج کو دوبارہ آزماتے ہیں. اچھا وہ میرا بی پی ہائی ہوا تھا نا, فلاں چیز سے مجھے فائدہ ہوا تھا, مثلا لیٹنے سے, مثلا ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھنے سے, ٹھنڈی چیز پینے سے, وغیرہ وغیرہ, یا فلاں دوا مجھے بہت فائدہ دی تھی, تو پھر ہم وہی دوبارہ کرتے ہیں. اسی طرح اپنی بیماریوں یعنی اخلاقی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ماننا ہے کہ بیمار ہیں, پھر اس کے بعد علاج کے مختلف طریقے آزمانے ہیں, اور اگلی دفعہ وہ سچویشن پیش آنے لگے تو پہلے سے ہی خبردار ہو جانا ہے کہ اوہ پھر وہی ہونے لگا. مثلا آپ کے بچے ایک غلطی بار بار کرتے ہیں, کیونکہ وہ کریں گے. اچھا ایک دفعہ سمجھاتے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, پھر آپ چیخنے لگتے ہیں, پھر آپ ان کو لگانے لگتے ہیں, پھر آپ ان کو ڈانٹتے ہیں, پھر کچھ, ان سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اچھا اس موقع پر
یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا کہ اچھا اب میں نے کس طرح اصلاح کرنی. کیا ڈانٹ ڈپٹ سے مسئلہ حل ہو گیا, اصلاح ہو گئی؟ نہیں, وقتی طور پہ دب گیا, دساہا ہو گیا, تزکیہ کوئی نہیں ہوا, کیونکہ وہ کانٹا تو نکلا ہی نہیں. تو بہت عقل مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کیا کرتے تھے, اوور آل سچویشن کا جائزہ لے کر اللہ سے مدد مانگ کر ان ساری مشکلات کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ صبر خسارے سے بچنے کے لیے بھی ضروری. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کے صبر کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی, آپ نے ماحول بھی بنانا ہے, صبر والا ماحول بھی بنانا ہے. تو ان چیزوں کو گھر میں جا کے اگر آپ شیئر کریں گے, ان کے اینڈ پر بھی کام کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا تھا کہ صبر کے لیے آپ کیا کریں؟ ماحول بنائیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مخلص لوگ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے لوگوں کی جو کمپنی ہے وہ انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. تو انسان کو ایک مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو یہ کہ آپ انالائز کر کے تزکیہ کر کے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اچھے الفاظ زبان سے نکالیں گے, پھر اگلے مرحلے پر دوسروں کو بھی تلقین کریں گے, ماحول پیدا کریں گے, ایسے لوگوں کی کمپنی دوستی اختیار کریں گے کہ جہاں سے آپ کو یہ ڈوز ملے. لیکن اس میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, پھر دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے, ذرا سی کوئی چوٹ لگی نا فوراً پہنچ گئے, دیکھو مجھے چوٹ لگ گئی, کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً پہنچ گئے, دیکھو مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا. ہر وقت ان کا نفس ہے نا, وقد خواب من دساہا. اور پھر نفس کے جو دو حصے ہیں نا, یعنی انسان کے اندر نفس امارہ اور نفس مطمئنہ, ان دونوں کی ہر وقت ٹسل رہتی, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. جب امارہ آتا ہے تو مطمئنہ رخصت ہو جاتا ہے, اور جب مطمئنہ آتا ہے تو امارہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹتا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایسی صورت میں اب کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو ہر وقت دوسروں سے ذکر نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ میں ذرا ڈوز لینے جا رہی ہوں, میرا لیول لو ہو رہا ہے تو مجھے کوئی اب سپورٹ دے دے اور میری شکایتیں سن لے اور میری باتیں سن لے. اس سے بڑا سخت نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ کسی بھی غصے, غم, خوف کے موقع پر صرف فرسٹریشن دور کرنے کے لیے دوسروں کو باتیں سنا دینا, شکایتیں لگا دینا, ذکر کر دینا, اس سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے بعد ندامت آتی ہے, نفس لوامہ آ جاتا ہے. یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بس اپنا غصہ نکال دوں, اپنی فرسٹریشن نکال لوں اور کسی کو میں بتا کے ریلیز کر لوں اپنی, اور پھر مجھے بڑا اطمینان ہو جاتا ہے. نہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ضرور ہوگا وقتی طور پر, لیکن بعد میں ریگریٹس ہوں گی. نفس لوامہ سخت ملامت کرے گا, نفس مطمئنہ تو رخصت ہی ہو جائے گا, کیونکہ پھر بعد میں خیال آئے گا کہ یہ بات تو میں نے زیادتی میں کر دی. کیونکہ غصے میں انسان صرف حق کی بات نہیں بولتا, بعض اوقات ناحق بھی کہہ جاتا ہے, کیونکہ ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. یعنی ان سب چیزوں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو مسئلہ حل کرنے کا طریقہ اور ہے, وہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی پرابلم جب زندگی میں پیش آئے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. وہ اگر آپ کو آ جائے تو بہت سی چیزوں سے آپ کی فرسٹریشن خود ہی ختم ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ڈٹے رہو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے. پھر نماز, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تکلیف, غم, ان سب پریشانیوں میں نماز اور دعا جو ہے, صلاۃ جو ہے, وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح صبر کرنے سے صبر کرنا ہوتا ہے. آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, اپنے نفس کو روکنا پڑے گا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کہنا. اور آپ دیکھیں گے کہ نفس بہانے ڈھونڈے گا کہ کہیں تو کہہ دوں,
کچھ تو کہہ دوں، تھوڑا سا تو کہہ دوں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا کہنے کے بعد جو آپ نے اتنے دیر صبر کیا اس پہ بھی ملامت ہوگی کہ وہ پہلے کر کے اب میں نے گنوا دیا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین. پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجتا ہے. طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے. یعنی یہ ریاکشن ایسی آواز نکالنے کا تو کچھ فائدہ نہیں ہو، لیکن عام طور پر ہماری یہی آوازیں ہوتی ہیں. کچھ چبھے، کچھ لگ جائے، کچھ ہو تو ہم کیا منہ سے نکالتے ہیں؟ بسم اللہ. نو، جانتے ہی نہیں کہ کہنا چاہیے. اور پھر کہنے کی عادت تو بہت دور کی بات. پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی. سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عام طور پر کیا کہتا ہے، اس نے مجھے تکلیف دی، اس سے کٹی، اس سے ناراض، اس سے بولنا چھوڑ دیا، اس سے تعلق ختم، اس سے دور، اس سے دور، سب سے دور. کیا یہ صبر ہے؟ سب سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا صبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت آئے تو صبر نہیں کرتا. یعنی پھر وہ نہ کوئی تکلیف پیش آئی تو نہ صبر کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ الصبور. ایک ہوتا ہے صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، خوبصورت صبر. ان دونوں میں بھی فرق ہے. ایک ہے اعلیٰ درجے کا صبر اور ایک ہے عمومی صبر. صبر کا بہرحال اجر ہے، لیکن صبر جمیل کا اجر بھی جمیل ہے. جو کام جتنے اعلیٰ درجے میں کیا جائے گا، جتنے اچھے طریقے سے کیا جائے گا، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا گیا، سئل الشیخ الامام ابن تیمیہ عن الصبر الجمیل والصفح الجمیل والہجر الجمیل وما اقسام التقوی والصبر الذی علیہ الناس. تو ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے، درگزر جمیل کیا ہوتا ہے، یعنی اچھی طرح کسی سے معاف کر دینا اس کو، اور اچھی طرح کسی سے جدا ہونا، چھوڑ دینا اس کو، الحجر الجمیل. اور تقوی کی کیا اقسام ہیں، اور وہ صبر بتائیے جس پر عام طور پر لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا. فاجاب رحمہ اللہ الحمد للہ اما بعد فإن اللہ امر نبیہ بالحجر الجمیل والصفح الجمیل والصبر الجمیل. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو ان تین چیزوں کا حکم دیا قرآن مجید میں. کن کن چیزوں کا؟ الحجر الجمیل، اچھی طرح چھوڑنا، والصفح الجمیل اور صبر الجمیل، کیونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے. انک لعلی خلق عظیم. تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ الحجر الجمیل کیا ہے؟ اچھے طریقے سے قطع تعلق کرنا. مثلا طلاق ہو جائے اگر فریقین میں، تو الزام تراشی کر کے اور بد اخلاقی اور روڈنس کے ساتھ نہیں الگ ہوں، بلکہ احسن طریقے سے. اور وہ کس طرح کے قطع تعلقی کرتے وقت ایک دوسرے کو ایذا نہ دی جائے، دکھ نہ دیا جائے، تانے نہ دیے جائیں. اور پھر الصفح الجمیل کیا ہے؟ کسی کو معاف کرنا، کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، ایسا معاف کرنا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو. ناراضگی بھی چھوڑ دینا، بس معاف کر دیا، نہ ظاہری ڈانٹ ڈپٹ اور نہ اندرونی ناراضگی، دل صاف کر لیا جائے. اور الصبر الجمیل کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہو، بندوں سے نہ ہو. یعنی شکوہ ہو تو صرف اللہ سے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ہر راہ چلتے بندے کو پکڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو کہنا میرے پاؤں میں درد ہو رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں. کیا کریں گے وہ بےچارے سوائے اس کے کہ سن کے بیزار ہوں. ہر کوئی تو ہماری مدد نہیں کر سکتا.
تو اس سے بہتر ہے کہ کیا کریں، اتنی دیر میں دعا کر لیں. جب دل چاہے نا کہ اپنی ہائے ہائے کسی کو سنائیں اور کوئی ملے بھی نہ سننے والا، فوراً اللہ سے باتیں شروع کر دیں، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. ہاں، دکھ تکلیف اس کو بتانی چاہیے کہ جو آپ کو کوئی حل بتائے. مثلا ڈاکٹر کو بتائیں تو وہ آپ کو کوئی علاج بتائے، یا کسی ایسے دوست کو بتائیں کہ جو آپ کو اچھی نصیحت کرے اور آپ کو فکس کر دے اور جس کی بات آپ سن لیں. لیکن ہر غیرے کو یہ باتیں سنانا، ہر مجلس میں اپنے بیماریوں کے قصے کھول بیٹھنا اور ہر وقت تکلیفوں کا ذکر کرنا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں، اچھا اخلاق نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کوئی سنے گا تو سوچے گا کوئی گناہ کیا ہوگا تو شامت آئی نا، کوئی سنے گا تو ترس کھائے گا، ہائے بیچارہ، کوئی سنے گا تو کچھ اور کرے گا. حاصل کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو صبر الجمیل کیا ہے کہ انسان اس کو برداشت کر کے اللہ سے دعا کرے، ڈاکٹر سے جا کے دوا پوچھے اور کسی ایسے سمجھدار سیانے سے ذکر کرے کہ جو اس کو کوئی حل بتائے. اور وہ شکوے کے طور پہ نہیں بتائے گا، وہاں وہ کس طرح بتائے گا؟ ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے. شکوہ کرنا اور ہوتا ہے اور مسئلے کا حل چاہنا اور ہے، دونوں کی ٹون میں بھی فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح انبیاء کی صفت، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سب صبر کرنے والے تھے. ایوب علیہ السلام وہ تو ہیں ہی صبر کی مثال. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وانت المستعان وبک المستغاث وعلیک التکلان. موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ تیرے ہی لیے ہے تعریف، تیری ہی بارگاہ میں ہے ہماری شکایت، تیرے ساتھ ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور تجھ پر ہی ہمارا توکل. جب دکھ درد ہو تو اس دعا کو آپ دہرائیں تو آپ دیکھیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کی تعریف بھی، یعنی شکر ادا کرتا ہے انسان دکھ کے موقع پر بھی، شکایت بھی اللہ سے، مدد بھی اللہ سے، توکل بھی اللہ پر. تو انسان خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے پاس میں گیا ہوں وہ ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، وہاں سے کوئی محروم نہیں رہتا. اور ہم بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ دے بھی نہیں سکتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پر گئے، اگرچہ سند اس کی کچھ ضعیف ہے لیکن وہ دعا بہت مشہور ہے اور الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین انت ربی اللہم الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت الظلمات له وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان ینزل بی سخطک او یحل علی غضبک لک الغنا حتی ترضی. دوسری روایت میں آتا لک العتبى حتی ترضی. اس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان ایک دفعہ اگر غم کی حالت اس کو پڑھتا ہے تو یقینی طور پر اس کی انٹینسٹی کم ہوتی. ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے کمزور ہونے کی، یعنی میری طاقت بہت کم ہے، اپنی تدبیر کی کمی کی کہ میں تو پلاننگ بھی نہیں کر سکتا اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور لوگوں کے سامنے میری اہمیت نہ ہونے کی. یعنی ایسا وقت بھی آتا ہے نا کہ جب لوگ آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے تو اس سے بھی انسان بڑا دکھی رہتا ہے. تو کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، یا اللہ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ ایسے آدمی کی طرف جو مجھ پہ ظلم کرے، یا ایسے دشمن کے سپرد کرتا ہے جس کو تو نے میرے معاملے کا اختیار دے دیا. یا اللہ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں تو پھر مجھے پرواہ نہیں کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ان تکلیفوں کی جو مجھے پہنچ رہی ہیں، یا اللہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے، یعنی ان میں تو مجھے ڈھانپ دے. میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کی بنا پر اندھیرے منور ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اور اس نور کی بنا پر دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوتا ہے. اور یہ کہ میرے اوپر تیری ناراضگی واقع ہو یا میرے اوپر تیرا غضب واقع ہو، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو بے پرواہ اور بے نیاز ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تجھے ناراض ہونے کا حق ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. یعنی تو ناراض ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں کیا چاہوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں. عمر بن خطاب صبح کی نماز میں یہ تلاوت کرتے تھے،
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں تک جاتی تھی. یعنی ساتھ یہ تلاوت کرتے اور ساتھ اونچا اونچا روتے تھے، اور روتے ہوئے تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز پیچھے جاتی. اب وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے تھے، بندوں سے نہیں. بندوں کو اپنے دکھ نہیں سناتے تھے. پھر اسی طرح امام احمد پر جب موت کا وقت آیا، نزع کا وقت تھا، تو اس میں انہیں ایک بات سنائی گئی کہ طاؤس رحمت اللہ علیہ مریض کی ہائے ہائے کو ناپسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ مخلوق کی طرف شکایت ہے، یعنی بندہ مخلوق سے شکایت کر رہا ہے. تو امام احمد یہ سن کر نہیں روئے، یعنی ہائے ہائے نہیں کی، یہاں تک کہ فوت ہو گئے. یعنی وہ بیماری جو ان پر تھی اس میں انہوں نے ہائے ہائے نہیں کی، اپنی ہائے کو بھی کنٹرول کیا. تو یہ ہے صبر. پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکایت کرنے والا اپنی زبان سے اس چیز کو زائل کرنے کی طلب کرتا ہے جو اس کو تکلیف دے رہی، یعنی ہائے ہائے کیوں مچاتا ہے انسان کہ مشکل دور ہو، یا اس چیز کا حصول چاہتا ہے جو اس کو فائدہ دے. اور بندے کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، مخلوق سے نہ مانگے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو تو عبادت میں جت جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگ کے اپنی زندگی کی دکھوں اور تکلیفوں کی مدافعت کرے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھپر پھاڑ کے پھر نیچے چیز پھینک دیتا ہے، وہ ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتا ہے، وہ بندوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحم پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود آپ کے لیے مدد کو آ جاتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ شیر ہوتے ہیں آپ کو ستانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لانے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو ممنوع ہے اس کو ترک کرے. اس چیز پر صبر کرے جو اس کو تکلیف پہنچی، اس فیصلے کے مطابق جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. پہلی چیز تقوی سے تعلق رکھتی ہے، دوسری صبر سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ دو ہتھیار ایسے ہیں کہ جس سے دشمن کی چالیں، سازشیں نقصان نہیں دیتی. ہم ہر وقت خوف کرتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا کرے گا، وہ فلاں کیا کرے گا. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہمارے اندر صبر ہے اور اللہ کا ڈر ہے، ہم خود گناہوں سے بچ رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ آئیں گے اپنے جوش سے. یہ تمہاری مدد کر رہا ہے تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہیں. لیکن یہ مدد کب آئے گی؟ جب تمہارے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی؟ صبر اور تقوی. اور ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ ان دونوں چیزوں کی. کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی زیادتی کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے. اچھا بعض اوقات ہم دوسرے کا نقطہ نظر بھی نہیں سنتے کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ بعض اوقات بالکل جینوئنلی ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ بے صبری میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، غلط ری ایکشنز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہماری ایزمپشنز ہوتی ہیں اور شیطان انسان کو کہاں سے کہاں ہلاکت کی وادی میں جا گراتا ہے. جب انسان صبر کر لیتا ہے تو دراصل شیطان کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے آنے کا رستہ نہیں ہے. بے صبری ہوتی ہے تو فوراً انسان منہ سے کوئی غلط بات نکال دیتا ہے، کسی اور سے جا کے شکایت کر دیتا ہے، وہ آگے اور بھڑکا دیتا ہے آگ کو. کرتے 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 ایک بے وجہ کی بات ایک بہت بڑا فساد بن جاتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کس کس چیز میں؟ مال میں بھی اور جان میں بھی. مال اور جان دونوں میں آزمائشیں آئیں گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اہل کتاب اور مشرکین سے تم اذیت دینے والی باتیں سنو گے، بہت کچھ سنو گے، بہت نیگیٹو پروپیگنڈا ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، لیکن اس کا فائدہ بہت زبردست ہوگا. وہ چیزیں جو تمہارے خلاف جا رہی ہیں وہ تمہارے حق میں ہو جائیں گی اور کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا.
اللہ کی مدد ضرور آئے گی. لیکن اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر ہم تبدیل نہیں ہوئے باہر کے حالات نہیں ہو سکتے. نہ دنیا میں تبدیلی ہوگی نہ آخرت کے انجام میں تبدیلی ہوگی. پھر اسی طرح بہت سے نشانیوں پر غور و فکر بھی صبر کے ساتھ ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بہترین انجام کی بشارت ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. برائی کو اچھائی سے دور کرنا جو ہے یہ ہے صبر. ان کے لیے اچھا گھر آخرت کا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. پھر حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ہوگا. جنت کے بالا خانے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ریشمی لباس. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. اور صبر کا بدلہ جنت. پھر مشکل حالات میں صبر کی دعا بھی کرنی چاہیے. کیا دعائیں ہیں صبر کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ایک اور دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. کیونکہ صبر نہ ہو تو قدم نہیں جمتے نیکی کے کاموں میں، پھسل جاتا ہے. یعنی اطاعت پر صبر ہو تو ہی انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر تکلیف پر صبر ہو تو ہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور اسی طرح اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. صبر اور شکر ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو شاکر ہوتا ہے وہ صابر بھی ہوتا ہے، جو شاکر نہیں ہوتا وہ صابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا صبر سے متعلق. جی السلام علیکم. جب میں سن رہی تھی پورا لیکچر تو میں اپنی لائف کو پیچھے سے سارا دیکھ رہی تھی، اور میں مطلب ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے کم از کم 2 to 3 ایئرس تک سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنا ٹائم ضائع کیا، صرف اس وجہ سے، صرف اس پوائنٹ پہ کہ میں نے کبھی صبر نہیں کیا تھا. مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات پہ گھر والوں کے ساتھ نیگیٹو ریئیکشنز اور اس طریقے سے، اور وہ چیز اتنی بڑی کہ وہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم جو ہے سائیکو کیس بن گئی ہو ٹوٹلی نا. اور اب میں نوٹس وہی کرتی، میں سوچ رہی تھی کہ ہاں صرف ایک پوائنٹ تھا کہ میں صبر نہیں کرتی تھی. اپنے پیرنٹس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر دینا. میری اسٹڈیز کے 2 ایئرس بہت اہم پوائنٹ انہوں نے بتایا، کیونکہ جب انسان صبر نہیں کرتا نا تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کہیں ختم ہو، کیونکہ اس کو آزادی مل جاتی ہے. اور سوری ٹو سے عموماً سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ صبر نہیں سکھاتے، وہ بے صبری سکھاتے ہیں کہ جو کہنا کہہ دو، بولو. ہاں، وہ اکثر میرے فادر کو یہ بتا رہے ہیں ان کی ایک نروز ہے جو بہت ویک ہے، تو اس وجہ سے ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ نفس یہ اور موٹا ہوتا جاتا ہے. اور وہ زیادہ. میں کہتی تھی اب تو میں اسپیشل ہوں، خبردار کسی نے مجھے کچھ بولا یا کچھ کہا تو جو ہے مجھے نہیں کچھ بھی کہنا. بس وہ اس سے بے لگام ہوتے ہوتے، اور میں نے اپنی لائف میں اتنا لاس کیا کہ میں اب سوچتی ہوں کہ شاید میں بہت کچھ اس ٹائم پہ اویل کر سکتی تھی. الحمدللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو میرے لیے بہت زیادہ پرابلم کا باعث بن رہا ہے وہ چیزیں، اور وہ ٹرینکولائزرز، اور وہ سارا دن سوتے رہنا، اور اپنی بہت قیمتی زندگی کو میں نے صرف اس وجہ سے ضائع کیا کہ میں صبر نہیں کر سکی. اور الحمدللہ جب سے اس ہیبٹ کو اپنے اندر میں لے کے آئی ہوں کہ میں صبر کر سکوں اور یہ ہو، تو الحمدللہ بہت سی چیزیں پازیٹیو چینج آئے گا. میری شادی ہوئی بھی ہے، 2 سال ہوئے ہیں، اور 2 سال میں نے اپنے پیرنٹس کے کہنے کے مطابق بہت صبر کیا. وہ کہتے تھے ادھر کی باتیں گھر آ کے نہ بتایا کرو، اسپیشلی کیونکہ میری شادی میری پھپھو کے گھر ہوئی بھی ہے. الحمدللہ بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو تکلیف دیتی ہے. اب میں عید پہ اپنے پیرنٹس کے گھر گئی تو کچھ باتوں کا میں نے ذکر کیا ان سے، جس پہ میرے ابو نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو میں ان سے بات کروں اس بات کا. میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ بالکل نہ کریں گے تو اور چیز کو ایگریویٹ کر دے گی. تو انہوں نے کہا پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا بس آپ جسٹ ہیئر می آؤٹ، آپ سن لیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ زینب ناشکری نہ کرو. اور میں اپنے فادر کے بہت کلوز ہوں، اور ان کے یہ لفظ سننا اور جج ہونا کہ انہوں نے سمجھا کہ میں سمجھتی تھی میں نے 2 سال اتنا صبر کیا ہے، میں اتنی اچھی بیٹی ہوں، میں اتنی صبر والی ہوں، میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی. لیکن انہوں نے پھر مجھے بیٹھ کے سمجھایا
اور ایک باپ کی شفقت تھی جس نے بتایا کہ صبر، اور ایک میرے خالق کی شفقت ہے میرے نبی کی، کہ اس حدیث میں اور ان آیات سے مطلب آپ کو واقعی پتہ لگتا ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے نا، جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، وہ آپ کو صبر کی ہی تلقین کرتا ہے. کیونکہ محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کی مرضی کے مطابق ہر کام کرے، یہ بھی محبت کا حصہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کے لیے کبھی اس کو کڑوی دوا بھی دے. جی ابھی جیسے ہم نے ایک آیت دیکھی نا، ان اللہ مع الصابرین، زندگی کے میں نے بہت مشکل حالات میں صبر صرف اس آیت سے کیا کہ اللہ نے قرآن میں کسی بھی گروہ کے ساتھ ہونے کی بات نہیں کی، لیکن قرآن میں کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ ساتھ ہے. اور اس آیت نے مجھے اتنی زیادہ اسٹرینتھ دی کہ میں اس کا اپنی لائف میں اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک آیت ہے جس نے مجھے اتنی اسٹرینتھ دی کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ہونے کا قرآن میں اس طرح سے اوپنلی ذکر نہیں کیا، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں. تو میں آپ سب سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ فیل کریں نا تو ہر بات پہ ہمارے لیے اسٹینڈ کرنا اور وہ طاقت اندر سے آتی ہے. ابھی جیسے روم میں میرے پاؤں پہ کسی نے اتنی زور سے چوٹ لگائی، اتنی زور سے کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس وقت بھی میرے نا منہ سے وہی بات نکلی کہ انا للہ. اور یہ بات پہلے نہیں تھی، پہلے میں اتنا غصہ کرتی تھی، جیسے استاذہ بتا رہی تھی نا کہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹرب کر دے، میں اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتی تھی کہ مجھے کسی نے کیوں تنگ کیا. اور اب الحمدللہ جب یہ پتہ چلا، جیسے دورہ قرآن میں جب بھی آیت صبر کی آتی تھی میرے اندر ایسے خوشی اور سکون آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے رحمت رکھی ہے صبر میں، الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں نا، یہاں آنے سے پہلے میں اتنی ضدی ہوا کرتی تھی، بہت ضدی ہوا کرتی تھی، حالانکہ میری غلطی ہوتی بھی تھی، پھر بھی میں کہتی تھی میں ٹھیک ہوں، اس بندے کی غلطی ہے، اور اوپر سے میں اتنا غصہ اس بندے پہ نکال رہی ہوتی تھی، اور ایک قسم کا مجھے اختیار بھی تھا اور میں نکال بھی لیتی تھی. پچھلے دنوں غلطی بھی میری تھی اور مجھے کسی سے اتنی ڈانٹ پڑ رہی تھی اور اتنے آنسو میرے نکل ہی رہے تھے، بس نکل ہی رہے تھے، اور میں کسی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اور میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ان اللہ مع الصابرین. دل میں یہ آہستہ آہستہ مطلب پڑھ ہی رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی نا، تو تب میں نے فیل کیا کہ اب مجھ میں صبر آ گیا نا. آگے بھی کوشش یہی کریں. ابھی چھوٹے ایک بچی ہے، وہ بھی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، تو ابھی میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ مجھ میں صبر آئے، تو الحمدللہ اب بہت چینج ہو گیا ہے. بس مسلسل اپنا احتساب ضروری ہے کہ کس موقع پہ میں نے کیا کرنا چاہیے تھا اور آئندہ کیا کروں گی. ایک اور چیز ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں، یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کرنا نہیں چاہیے. تو وہ جو ہماری غلط قسم کی ازمپشنز ہیں ان سے ہم بہت خسارے میں رہتے ہیں. جب بھی یہ دل میں یہ خیال ہے نہیں کہ تم نہیں یہ کر سکتی، تو کیا کریں، لیٹ می ٹرائی، میں کر سکتی ہوں، میں کروں گی. تم نہیں روزہ رکھ سکتی، اتنی کمزور سی جان ہو، تم کھڑی نہیں ہو سکتی تراویح میں، تم اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتی، نہیں، لیٹ می ٹرائی، مرتی نہیں ہو، میں ایک دفعہ کر کے تو دیکھوں. تو آپ جب اپنے آپ کو مجبور کریں گے کہ نہیں کرنا ہے یہ، تو پھر آپ دیکھیں گے ہونے بھی لگ جائے گا انشاءاللہ، پھر آسانی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کرنے کے لیے آپ اس سارے آج کی جتنی بھی بات ہوئی نا، جیسے انہوں نے جو بات ایک کی بیچ میں کہ یہ آیت انہوں نے پکڑ لی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ چیز ان کو ایک دم ٹھنڈک پہنچاتی. آپ بھی اپنے لیے کوئی ایک حدیث کا حصہ یا آیت کا حصہ یا کوئی ٹپ یا کوئی بات پکڑ لیجئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس جب ہوگی اس میں جب میں پوچھوں گی کہ کر کے کیا آئے، آپ نے اپنا لاگ رکھنا ہے، چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا سچویشنز پیش آئیں اور اس پر کیا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر کہاں سے اصلاح ہوئی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم کس کے لیے؟ عمل کے لیے. اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کس میں نقص ہوگا؟ ایمان میں نقص ہوگا. اور اگر ایمان ناقص ہوگا تو کیا ہوگا؟ آخرت کے مرحلے مشکل. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.